बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। और हमारे जितने मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला सब को अपनी जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। आज घिये का रायता, जो कि हमारी सेहत के हवाले से भी अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी है, इसे बनाना चाहिए। इस टॉपिक पे मैं आपसे कुछ बातें करूँगी और बताऊँगी कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। आप इस तरह बना के देखिए, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। घिया मैंने 2-3 लिए हैं, लेकिन सबसे पहले बताने वाली जो बात है वो मैं ये बताऊँगी कि इसको हम पहले छील लेंगे। इसके छिलके जो हैं वो उतार लीजिए आप। इसके पहले डंडी उतारेंगे, फिर इसका जो बैक पे जो हार्ड पार्ट है उसको रिमूव करेंगे। छिलके रिमूव करके इस कंडीशन में ला के तो आपने इसको अगर कद्दूकश करना है, आपके पास जौन सी भी मशीन है, जौन सी भी आपके पास टूल है, आप उसके साथ कद्दूकश कर लें। और ये बिल्कुल एक कॉमन सा तरीका होता है कि हम इसे कश कर लेते हैं। लेकिन मेरे पास इस वक्त जो मशीन है, मैं आपको उसी के साथ दिखाऊंगी कि ये कैसे हम कद्दूकश करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको फिक्स करते हैं और इसको कवर करके तो इसके अंदर हम कद्दू को शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ये काम जो है वो सेकंड्स में हो जाता है। तो इसके साथ ही हम सबसे पहले इसको वॉश करेंगे। जी बिल्कुल, इसे वॉश करना बहुत ज़रूरी है। इसको मैंने पहले पैन में डाला है, इसमें पानी डालेंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से हाथ से मसल के तो फिर हम इसे स्ट्रेनर में डाल देंगे। ये अब स्ट्रेन हो गया है और बहुत अच्छे से साफ़ भी है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसको पकाएंगे। पानी मैं हाफ़ ग्लास ही शामिल कर रही हूँ और मैं इसको सोक करने रख दूँगी। मैं इसका पानी स्ट्रेन नहीं करूँगी। आप पानी स्ट्रेन करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसके अंदर ही जज़्ब करूँगी। तो यहाँ पर कुछ जो लवाज़मात हैं इसमें शामिल करने के लिए वो देख लेते हैं। हाफ़ मैंने अनियन लिया है और हाफ़ ही टमाटर लिया है। तो यहाँ पर इसको देखें कि आपने इसकी जो चीज़ फ़ोकस करनी है, जो सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि हम इसके फ़ाइन इसके क्यूब्स काटेंगे बहुत ही थिन फॉर्म में। और इतने ही मैं टमाटर के लिए भी आपको सजेस्ट करूँगी कि जितना हमने अनियन का साइज़ रखा है, टमाटो का साइज़ भी आपने सेम रखना है। ये ब्यूटी होती है, ये हमारे खाने को खूबसूरत बनाती हैं चीज़ें। तो आप इन चीज़ों को जब मैं कर रही होती हूँ तो थोड़ा सा गौर से देखा करें कि इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है। यही नहीं कि जस्ट हम कुछ चीज़ें काट रहे हैं, काटने में भी कोई इसमें हिकमत ज़रूर होती है। यहाँ देखिए कि मैंने जो टमाटो लिया है इसको मैं सेंटर से हाफ़ कट कर रही हूँ। अब इसके अंदर से सीड्स को रिमूव कर देना है। रायते में सीड्स मैं नहीं डालती। वजह यह है कि दही में जब टमाटर के बीज जाते हैं तो वो रनी हो जाता है ज़्यादा और पानी इसका छोड़ते हैं ये बीज। तो इसको निकाल के आप एक साइड पे रख लें, इसको फ्रीज़ कर दें और किसी भी मसाले में आप शामिल कर सकेंगे। यहाँ पर अब हम इसके हार्ड पार्ट के फ़ाइन लाइंस के ड्रॉ करेंगे। आप देखिए इस तरीके से पहले लंबाई में काटेंगे हम इसको और इसके बाद मैं इसके क्यूब्स काटूंगी। इसी तरीके से जब मैं ग्रीन चिली के ऊपर या रेड चिली के ऊपर काम करूंगी, वो भी देखने वाली चीज़ है कि मैंने इसमें से कुछ मटेरियल इसमें डालना है रायते में और कुछ के साथ मैंने डेकोरेशन करनी है। तो व्यूअर्स, डेकोरेशन इसलिए की जाती है कि ये हम अपने अहले खाना को कभी स्पेशल फ़ील करवाना चाहें तो उस वक्त ये लेसन जो है ये हमारे काम आएगा कि हम कैसे अपने इन तमाम लवाज़मात को कट करेंगे तो एक ख़ूबसूरत सी प्लेटर हमारे सामने आ सकती है। तो इस वक्त अब इसकी ये आप देख चुके हैं कि कटिंग मैंने कर ली है। और इसी तरह अब जो हमारे पास रेड चिली और ग्रीन चिली है इसको मैं जूलियन कट में काट रही हूँ और ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि मैं इसे कहाँ पर इस्तेमाल करने की थीम रखती हूँ। तो ये तमाम चीज़ें हमने काट ली। इसी तरीके से हम ग्रीन कोरिएंडर को भी हम फ़ाइन चॉप कर रहे हैं, ये हम इसके अंदर डालेंगे।
آپ اس کے ساتھ ہی منٹ کو بھی کاٹ سکتے ہیں، میں نے منٹ کو صرف ڈیکوریشن کے لیے رکھا تھا جی۔ یہاں پر کوکمبر کے اپر سائڈ کو ہم پہلے اس طرح سے نائف سے کٹ کریں گے دونوں طرف سے، اور اس طرح سے اس کو پنچ کرنے کے بعد جب آپ رب کرتے ہیں نا تو اس میں سے ایک وائٹ سا جو یہ جھاگ نما پانی نکلتا ہے یہ آپ نے نکالنا ہے اور اوپر سے کٹ کر دینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے مائی ڈیئر ویورز کہ یہاں سے کرنے کے بعد اس پروسیس کو یہ پورا کوکمبر جو ہے یہ بہت میٹھا ہو جاتا ہے، اگر آپ اسے نہیں کرتے تو یہ کڑوا رہ جاتا ہے۔ تو اب ہم نے اس کی اپر لیئر نکال دی ہے اور اب میں اس کو جولین کٹ میں کیسے کاٹوں گی آپ دیکھیے۔ اس کو آپ نے گلائی والے سائڈ سے 1 انچ اوپر رکھ کے تو آپ نے اس طرح فنگر کے ساتھ اس کا سائز رکھنا ہے کہ یہ زیادہ موٹا نہ کٹ جائے، تو آپ نے اس کی اس طریقے سے سلائسز کرنے ہیں۔ یہ جولین کٹ کہلاتا ہے، اور میں نے پہلے ریڈ چلی کو بھی جولین میں ہی کاٹا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں، ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس ڈیکوریشن میں آپ کی جو کٹنگ ہے وہ آپ کی مائنڈ کے اندر جو بھی پلاننگ ہوتی ہے اسی تھیم پر ہی کٹتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ میں اس کو جب کاٹ چکوں گی تو جو باقی حصہ بچ گیا ہے وہ میں ضائع نہیں کروں گی، اور وہ میں حساب کو دکھاتی ہوں۔ میں اس کے گرین پارٹ کو ریموو کر دوں گی، اور جو اس کا اندر کا پارٹ ہوگا وہ بالکل جیسے ہمارے گھیے کا کلر تھا اسی میں ہمیں ملے گا۔ تو آپ کو دکھاتی ہوں، یہاں پر سے ہم اس کا چھلکا ریموو کر کے اس کے جو بقیہ حصے کو میں سیم انین کی طرح اسی شیپ میں کٹ کروں گی، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جب ہم رائتے میں ان چیزوں کو شامل کریں گے تو ہر چیز کا جو سائز ہے وہ سیم ہوگا۔ تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہی ہماری کوکنگ کی اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ اور اگر ہمارے بچے اپنی بنیادی چیزوں کو اچھے سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کی ہر چیز بہت ہی مزیدار بھی بنے گی اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگے گی۔ یہاں پر میں نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے خشک ہو چکا ہے اس کا پانی، فریزر میں نے پلیٹر میں لگا دیا ہے۔ اب 10-15 منٹ میں وہ بالکل کول ڈاؤن ہو جائے گا۔ اور یہاں پر میں نے ½ kg میں سے ہاف لے لی، یعنی کہ 1 پاؤ میں نے اس میں دہی شامل کی ہے بڑے بول میں، اور اب ہم اس میں گھیے کو مکس کریں گے۔ تو یہاں دیکھیں گھیا بالکل نارمل ہو چکا ہے، اس میں یہ شامل کر کے میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ دینے لگی ہوں کہ آپ سمپل گھیے میں دہی شامل کریں اور ہلکا سا اس میں نمک اور کالی مرچ، یہ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے شامل کر رہی ہوں۔ ½ ٹی اسپون میں نے نمک ڈالا ہے، اور اس سے کچھ کم ہی میں نے بلیک پیپر کا ایڈ کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں ملانے کے بعد آپ کسی مریض کو جو کوئی چیز نہیں کھا سکتا تو آپ اس کو بریڈ کے ساتھ یا خالی چمچ کے ساتھ آپ اسے دے سکتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بہت ہی مفید ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت ہی فیورٹ ڈش تھی، اور ہر ڈاکٹر اس کو ریکمینڈ کرتا ہے ہر بیماری میں کہ یہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے۔ تو یہاں پر جو پہلا پوائنٹ تھا آپ وہاں رکھ کے مریض کو دے سکتے ہیں، اور جو گھر کے باقی ممبرز ہیں ان کے لیے آپ ان تمام لوازمات کو شامل کر کے تو چٹپٹا سا بہت مزیدار ٹیسٹی اس کو بنا لیں ان تمام چیزوں کو شامل کر کے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے ٹماٹر، کوکمبر، انین ہر چیز ڈالی ہے، اس میں چلی کو بھی ڈال دیں اور کورینڈر کو بھی شامل کر دیں، تو آپ کے تمام جو کٹنگ کی ہوئی ویجیٹیبلس ہیں یہ ساری اس میں جائیں گی۔ اور میں اس کو ایک اچھا سا ٹیسٹ دینے کے لیے کس چیز کا استعمال کروں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہم چاٹ مسالہ اس میں ڈالیں گے اور یہ بہت ہی لذیذ بن جائے گا۔ نہ میں نے اس کے اندر ریڈ چلی کا استعمال کیا ہے، پاؤڈر نہیں ڈالا، اس میں صرف میں نے فریش ریڈ اینڈ گرین چلی تھوڑی سی شامل کی ہے، اور باقی میں نے ڈیکوریشن کے لیے رکھنی ہے وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی۔ میرے تمام ویورز جتنے لوگوں نے مجھے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان سب کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان لوگوں کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور انہیں ہر منزل میں کامیاب و کامران کرے۔ تو تمام لوگوں کے لیے دعا کرنے کے ساتھ آج ہم اسپیشل پلیٹر تیار کریں گے، وہی جولین کٹ میں نے جو ابھی کوکمبر کاٹا ہے آپ اس کو دیکھیں کہ ہم ایک بڑی پلیٹ میں پہلے اس کو سرکل میں لگائیں گے، اور پھر میں اس کے سینٹر میں ایک
پلیٹ ایڈجسٹ کروں گی۔ اب آپ سوال یہ کر سکتے ہیں کہ پلیٹ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کوئی پلیٹ بہت گہری لیں گے تو اس سے کوکمبر کی جو آؤٹ لک ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ ایسی کوئی سیٹنگ کریں تو آپ اس کے درمیان میں لائٹ پلیٹر کا استعمال کریں، فلیٹ پلیٹر کا استعمال کریں اس طریقے سے۔ اب آپ دیکھیں اگر میں گہری لگاتی تو اس سے سارے کوکمبر نے چھپ جانا تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ہم اس کے اندر اس میں رائتہ ڈالتے ہیں۔ اس رائتے میں ہم نے چاٹ مسالہ، نمک اور کالی مرچ کا استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس کی ڈیکوریشن میں منٹ لیف لگائیں گے۔ تھوڑی سی چلی فلیکس کو ہم اس کے اوپر ڈیکوریٹ کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں، اگر آپ اسکپ کرنا چاہیں تو کر دیں۔ لیکن اب آپ کو ایک کویسچن میں اور کروں گی۔ اب آپ امیجن کریں کہ یہ والی جو میں ریڈ چلی لگا رہی ہوں، اگر میں یہ نہیں لگاتی تو آپ کی پلیٹر اتنی بیوٹیفل نہیں لگے گی جتنی اس کے ساتھ ہے۔ آپ خود اس کی ججمنٹ کریں۔ جیسے ہم کیک ڈیکوریشن وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ اپیلنگ ہوتا ہے، آئی کیچی ہوتا ہے، اس طرح سیلڈ کی ڈیکوریشن یا کھانوں کی ڈیکوریشن بھی بہت میٹر کرتی ہے۔ تو جب آپ کا دل چاہے کہ اپنے فیملی ممبرس کو کچھ اسپیشل فیل کروانا ہے تو آپ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے کوکمبر اور اس کی ریڈ چلی کو ہم نے کیا ہے۔ تو یہ سمپل اگر آپ گھر میں عام رکھنا چاہیں، جیسے آپ کا بالکل دل نہیں کر رہا کچھ کرنے کو تو اس طریقے سے رکھ لیں، اور اگر کچھ دل چاہ رہا ہے کرنے کو تو آپ اس طرح سے اس پلیٹر کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں۔ ہے تو رائتہ ہی، لیکن ساری چیز تو ہماری سینس کی ہوتی ہے، ہمارے ٹیسٹ کی ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو جب سجا کے کھاتے ہیں تو اس میں کھانے کے وقت جو مزہ آتا ہے وہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کوششیں پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری کوشش اچھی لگے تو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ آپ کی دی ہوئی یہ جو ایک انرجی ہوتی ہے، ایک سپورٹ ہوتی ہے، یہی ہمارے لیے مزید اچھا کام کرنے کا باعث بنتی ہے۔ تو تھینک یو سو مچ آل آف یو۔ میں پاکستان سے باہر جتنے میرے ویورز ہیں ان سب کی شکر گزار ہوں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ دوبارہ کسی اچھی سی ڈش کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے جہاں رہیں اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ نگہبان۔